میں نے یہ سوچا کہ لائف انسان کو ایک دفعہ ملتی ہے اور مجھے کسی بڑے مقصد کے لیے بنایا گیا. When I was appointed as Vice Chancellor, I was single employee of this university. میرے پاس کوئی چپڑاسی بھی نہیں تھا اور میرے پاس کوئی بجٹ بھی نہیں تھا. اللہ کی فضل سے ہم نے جب قدم اٹھایا تو آج اس یونیورسٹی کے پاس 80 کروڑ کی لاگت سے بنی ہوئی ایک برانڈ نیو بلڈنگ بھی ہے. اس میں 12 BS پروگرامز بھی چل رہے ہیں. اس میں 78 پرماننٹ ٹیچرز بھی ہیں جس میں سے 20 PhDs ہیں. تو یونیورسٹی آف جھنگ کا جو ویژن اور مشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ریسرچ کی جائے اور نئے علم کی تخلیق کی جائے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ وہ ایسے گریجویٹس پیدا کرے جو پاکستان کی نیشنل نیڈز کو پورا کریں اور انٹرنیشنل جاب مارکیٹ میں فٹ ان ہوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک کیمیکل انجینئر ہیں اور بطور کیمیکل انجینئر انہوں نے بہت ساری انڈسٹریز میں کام کیا، لیکن آج اس وقت یہ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف جنگ کے. بہت ساری کمیٹیز کے یہ چیئر پرسن بھی رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری ملکی خدمات انجام دے چکے ہیں. انرجی کی فیلڈ میں اور انرجی کرائسس کو مینج کرنے کے حوالے سے یہ بہت ایکسپرٹ انسان ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد منیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا ماشاءاللہ 10 سال سے زائد کا انڈسٹریل ایکسپیرینس بھی رہا اور اس کے بعد آپ اکیڈیمیا میں آئے اور آپ نے ٹیچنگ سے پھر پروفیسر اور پھر ڈائریکٹر اور پھر وائس چانسلر تک آپ پہنچے. یہ سارا سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. میں نے جب کیمیکل انجینئرنگ کی اور اس کے بعد ڈیفرنٹ انڈسٹریز سے ہوتا ہوا میں مینیجریل پوزیشنز پہ تھا اور دن رات انڈسٹری میں کام کر رہے تھے اور پروڈکشن ایز اے پروڈکشن مینیجر کام کر رہے تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ لائف انسان کو ایک دفعہ ملتی ہے اور مجھے کسی بڑے مقصد کے لیے بنایا گیا اور مجھے وہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. جی سر. تو میں نے امیجیٹلی فیصلہ کیا کہ میں اس وقت وہ مجھے جنرل مینیجر بنا رہے تھے جس کمپنی میں تھا اور وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے. تو میں نے وہاں سے ریزائن کیا اور پنجاب یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جہاں سے میں پڑھا تھا وہاں میں نے ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کر لیا. اور جوائن کرنے سے پہلے جب میں سلیکشن بورڈ میں گیا تو اس وقت وائس چانسلر جو تھے جنرل ارشد تھے. جی سر. انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ تو بہت زیادہ پیسے لے رہے ہیں اور اس سے 6 گنا کم سیلری کے اوپر آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی سر. تو میرا تو آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ آئی ایم فیڈ اپ ود دی اسٹیٹ سروس اینڈ ناؤ آئی وانٹ ٹو ڈو دی اسٹیٹ سروس. صحیح ہو. تو وہ بہت اس سے خوش ہوئے اور اوور آل جو میرا انٹرویو تھا اس کی پرفارمنس کی بیسس پہ اوپر میں نے اس ادارے کو جوائن کیا. اور پھر میں نے PhD کی تو یونیورسٹی آف لیڈس سے انگلینڈ سے کی. جی سر. اور میری جو اسپیشلٹی تھی وہ انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ تھی. جی سر. جب میں واپس آیا میں پروفیسر ہوا تو مجھے سینٹر فار کولڈ ٹیکنالوجی کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا. جی سر. تو پنجاب یونیورسٹی کے لیے میں نے ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ HEC کی فنڈنگ سے میں پلاننگ کمیشن سے پیسے لے کے آیا. کوئی تقریباً 2 ارب سے زائد کے پروجیکٹس پنجاب یونیورسٹی میں نے لانچ کیے جس میں ایک پروجیکٹ سینٹر فار کولڈ ٹیکنالوجی کی ٹرانسفارمیشن تھا انٹو انسٹیٹیوٹ آف انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ. جی سر. اور یہاں 7 سال میں ڈائریکٹر رہا. کوئی 75 سے زیادہ انڈسٹریز کو فری کنسلٹنسی دی میں نے تاکہ انرجی کرائسس کے دوران وہ اپنے پاور پلانٹس چھوٹے چھوٹے چلا سکیں. جی سر. سینکڑوں انڈسٹریز کو جو ہیں وہ ٹیسٹنگ بڑی چیپ ریٹس کے اوپر ٹیسٹنگ سروسز جو ہیں وہ دی. جی سر. اور پھر میں 4 سال یہاں کنٹرولر ایگزامینیشن رہا پنجاب یونیورسٹی میں. جی سر. اسی طرح میں پنجاب پاور ڈیولپمنٹ بورڈ میں نے کنٹریبیوٹ کیا فار دی اسٹیبلشمنٹ آف تھرمل پاور پلانٹس اسپیشلی دی کول فائرڈ پاور پلانٹس ان دی کنٹری. اور لاہور چیمبر کی مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز کا ممبر رہا. پنجاب یونیورسٹی کی ڈفرینٹ کمیٹیز کا چیئرمین رہا. اب 2 سال سے میں یونیورسٹی آف جھنگ کا وائس چانسلر ہوں. جی سر.
سر آپ یونیورسٹی آف جنگ کو بطور وائس چانسلر اس کا ویژن کیا دیکھتے ہیں, آپ کا مشن کیا ہے, اور آپ کس طرح اس کو مزید ڈیولپ کر کے کنٹریبیوشن کی طرف لانا چاہتے ہیں؟ ایک تو میں یہ بتا دوں کہ یہ بڑی یونیک کیس اسٹڈی ہے. وین آئی واز اپوائنٹڈ ایز وائس چانسلر آئی واز سنگل امپلائی آف دس یونیورسٹی. جی سر. تو میرے پاس کوئی چپڑاسی بھی نہیں تھا اور میرے پاس کوئی بجٹ بھی نہیں تھا. اچھا. اور میرے پاس کوئی خاص کانسٹیٹیوشنل فریم ورک بھی نہیں تھا, اسٹیچوٹس بھی نہیں تھے کہ میں کسی کو ہائر کر سکوں. تو میں اکیلا تھا 2 سال پہلے. تو اللہ کی فضل سے ہم نے جب قدم اٹھایا تو آج اس یونیورسٹی کے پاس 80 کروڑ کی لاگت سے بنی ہوئی ایک برانڈ نیو بلڈنگ بھی ہے. اس میں 12 BS پروگرامز بھی چل رہے ہیں. اس میں 78 پرماننٹ ٹیچرز بھی ہیں جس میں سے 20 PhDs ہیں. 24 نئے ٹیچرز جو ہیں ان کے انٹرویوز چند دنوں میں ہونے والے ہیں. اور اس کے علاوہ 10 نئے BS پروگرامز لانچ کرنے جا رہی ہے یونیورسٹی. 7 MPhil پروگرامز اور 3 PhD پروگرامز لانچ کرنے جا رہی ہے. یونیورسٹی کا بنیادی کام جو ہے وہ بیسیکلی کریشن آف نیو نالج ہے. اٹس نئے علم کی تخلیق ہے اور دین ڈسیمینیشن آف دیٹ نالج ہے. اور تیسری بات یہ کہ ایسی ہیومن ریسورسز کا پیدا کرنا, ٹرین کرنا کہ وہ نہ صرف نیشنل نیڈز کے ساتھ الائن ہو بلکہ انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کے ساتھ الائن ہو. تو یونیورسٹی آف جھنگ کا جو ویژن اور مشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ریسرچ کی جائے اور نئے علم کی تخلیق کی جائے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ وہ ایسے گریجویٹس پیدا کرے جو پاکستان کی نیشنل نیڈز کو پورا کریں اور انٹرنیشنل جاب مارکیٹ میں فٹ ان ہوں. یہ ہمارا بنیادی کام ہے اور یہی ہمارا مشن اور ویژن ہے. جی سر. سر مجھے یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ ہم انوویشن اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آنے والے دنوں میں تعلیمی نظام کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آج جو دنیا ہے وہ علم کی دنیا ہے اور نالج بیس اکانومی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جن ملکوں نے ہیویلی انویسٹ کیا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر, جی سر, وہ اس کے ڈیویڈنڈس لے رہے ہیں. ایسے ہی. اگر آپ ملیشیا کو دیکھیں تو ملیشیا نے گزشتہ 30 سال میں 25% آف اٹس GDP وہ ہائر ایجوکیشن کے اوپر اسپینڈ کیا. جی سر. اور ان کی جو ایکسپورٹ ارننگز ہیں وہ کوئی $300 بلین سے اوپر ہیں. بالکل. اف یو لک ایٹ فن لینڈ, ایک چھوٹی سی کمپنی نوکیا ہے, $40 بلین سے زائد کی ایکسپورٹ ارننگز ہیں. ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے. ہماری ایکسپورٹ ارننگز آپ دیکھ لیں کہ 22, 23, 24, 25 بلین ڈالر تک رہتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو گندم, چاول, کپاس اس کے اوپر ہیں. جب تک ہم ہائی ٹیک ویلیو ایڈڈ آئٹمس کی طرف نہیں جائیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور ہائی ٹیک آئٹمس بنانے کے لیے پاکستان کو ایسے ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے جو انتہائی ٹیکنیکلی ایڈوانس کنٹریز کو کمپیٹ کر سکیں. اچھا, جب آپ کہتے ہیں کہ ان کو کمپیٹ کر سکے دین یو نیڈ دی لیبارٹریز, دین یو نیڈ دی اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹس. اس کے لیے ہمیں بہت بڑی اماؤنٹ انویسٹ کرنا پڑے گی اس انفراسٹرکچر کے لیے تاکہ وہ وہاں ایکسپیریمنٹیشن کر سکیں. اور اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس. تب ہمارے پاس ایسا ہیومن ریسورس ہوگا, ایسا انٹلیکچوئل کیپٹل ہوگا جو ویلیو ایڈ کریں گے, انوویشنز لائیں گے اور انوینشنز کریں گے. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہوگا. جی سر. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں اس وقت جو گورنمنٹ آف پاکستان خرچ رہی ہے وہ 0.28% اپنی GDP کا اس کے اوپر خرچتی ہے. جی سر. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2016 میں جو رپورٹ دی اس کے مطابق پاکستان کو 1.6% کم از کم ہائر ایجوکیشن کے اوپر خرچنا چاہیے. جب میں ہائر ایجوکیشن کہتا ہوں تو اس میں کالجز بھی آتے ہیں. اور اس جو اماؤنٹ ہم خرچ رہے ہیں 0.28%, اس کا بہت بڑا شیئر جو ہے وہ صرف سیلریز میں چلا جاتا ہے. جی سر. اور ایک ایوریج جو یونیورسٹی ہے UK کی, اس کا بجٹ جو ہے پاکستان کے ٹوٹل ہائر سیکٹر کے بجٹ سے زیادہ ہے. تو دے آر انویسٹنگ ویری ہیویلی. اگر آپ ان کی ریسرچ انڈومنٹس دیکھیں, ہارورڈ کی, کیمبرج کی, آکسفورڈ کی, MIT کے گریجویٹس نے جو کمپنیز بنائی ہیں 400 کمپنیز, ان کے جو ریونیوز ہیں وہ ریونیوز ہی کوئی $232 ارب سے زائد ہیں. تو ایک کوالٹی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ قوموں کو بدل سکتا ہے. MIT کا جو کنٹریبیوشن ہے USA میں اس کو دیکھ لیں, اور بر صغیر میں آپ علی گڑھ کو دیکھ لیں. آپ نے ایک کوالٹی انسٹیٹیوٹ کیا تھا, اس نے آپ کو پاکستان دیا. تو جو بیسک کام ہے وہ ہے کہ ٹاپ کوالٹی انسٹیٹیوشنز کھڑے کرنا جہاں سے ایسے ہیومن ریسورسز نکلیں جو کنٹریبیوٹ کریں ان دا نالج, ان ایوری فیکلٹی آف نالج. تب پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. یہاں ٹیلنٹ بھی ہے, صرف ہمیں پرائورٹائز کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ریسورسز ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کریں
تو ہم 20-25 سال میں ایڈوانس کنٹریز کی جو صف ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں انرجی کرائسس رہا ہے, اس حوالے سے آپ نے کیا میئرز لیے اور کیا کنٹریبیوٹ کیا جس سے انرجی کرائسس کو مینیج کیا جا سکے؟ چونکہ میرا ایریا ہی انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ تھا. جی سر. اور جو آپ کو معلوم ہے کہ میں واحد آدمی تھا 2012 کے زمانے میں جب میں یہاں آیا تو بے شمار لوڈ شیڈنگ تھی اس ملک میں. اور اس وقت سمر مبارک مند ایک سائنسدان تھے جو تھر کا ایک پروجیکٹ چلا رہے تھے, اور میں وہ واحد شخص تھا جس نے یہ کہا کہ ان کو چیلنج کیا کہ یہ بالکل غلط اور ایک پروجیکٹ ہے, اس سے کچھ نہیں ملنے والا, اس سے کبھی کوئی بجلی پیدا نہیں ہوگی, نہ یہ وائبل ہے ٹیکنیکلی نہ فائنینشلی. اور میں نے پرپوز کیا تھا کہ یہ اوپن پٹ مائننگ سے آپ کول نکالیں اور اسے پاور جنریشن کریں. جی سر. آج پاکستان کے پاس کوئی 33 ٹریلین $US کا کول ہے, لیکن کول کے ساتھ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ ایک ڈرٹی فیول ہے. ہم اس کو ایک بڑے ویلیوبل فیول میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ وہاں جو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی جا رہی ہے تھر میں پاور پلانٹس کے اوپر وہ ٹھیک نہیں ہے. جی سر. وہ کنونشنل سی ٹیکنالوجی کے 330 میگا واٹ کے پاور پلانٹس ہیں جو پولوشن بھی بہت ساری دیں گے اور پر یونٹ کاسٹ بھی زیادہ ہوگی. تو جیسے میں نے پہلے اوپن پٹ مائننگ سجیسٹ کی تھی تھر کے لیے, آج میں آپ کے توسط سے اور اس قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے فورم سے پہلی دفعہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں تھر میں جو ٹیکنالوجی پاور جنریشن کے لیے استعمال کرنی چاہیے وہ انٹیگریٹڈ گیس کمبائنڈ سائیکل ہے جس کو IGCC ٹیکنالوجی کہتے ہیں. جی سر. یہ ایک بہترین ٹیکنالوجی ہے جو گیس فائرڈ پاور پلانٹس کے برابر اس کی ایفیشنسی ہے, ویری لو کاسٹ بجلی کا یونٹ ملے گا اور بالکل کلین انرجی آپ کو ملے گی. جی سر. اگر آپ نے یہ بنانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ جو ہے IGCC میں بھی پہلے کول کو ہم گیسیفائی کر لیتے ہیں اور پھر اس سے ہم پاور جنریٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اس سے ڈفرینٹ کیمیکلز بنائے جا سکتے ہیں. سیسول ایک کمپنی ہے ساؤتھ افریقہ کی, وہ یہ بنا رہی ہے فار دا لاسٹ 50 ایئرز اور مور دین 50 ایئرس. ہمیں یہ اس سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں, آپ اس سے ڈیزل بنا سکتے ہیں, آپ اس سے کیروسین آئل بنا سکتے ہیں, آپ اس سے موبائل آئل بنا سکتے ہیں, آپ وٹ ایور یو وانٹ ٹو میک فرام دا تھر کول ان اے کلینر وے. اور اس کو آپ اس سے سبسٹیچیوٹ نیچرل گیس بنائی جا سکتی ہے. آپ اس کو چھوڑیں, آپ اس کو ڈائریکٹ لیکویفائی کر سکتے ہیں, آپ اس کو ڈائریکٹ لیکوڈ فیول میں کنورٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. تو یہ تو اب دنیا جو ہے وہ بڑی بدل گئی ہے, اس ریسورس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ سولر پاور جنریشن, پاکستان از ایکسیپشنلی سنی کنٹری, سولر کا بہت بڑا یہاں فیوچر ہے. اور پاکستان کے پاس ڈیزرٹس ہیں. ایسے ہی سولر کی ایک جو لمیٹیشن ہے وہ ہے کہ ہیوج ایریاز آر ریکوائرڈ, تو آپ سپر گریڈس اس کے بنائیں سولر پاور جنریشنس کے ان دی ڈیزرٹس. تو سپر پاور جنریشن آپ کو کرنی چاہیے. جیسے بلوچستان میں بڑے بڑے ڈسٹینسز کے اوپر ولیجز ہیں, تو آپ کو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لائنس کی ضرورت نہیں ہے, آپ سولر پینلس کے ذریعے وہاں بجلی دیں. پھر سولر ڈیسیلینیشن, جہاں پینے کا پانی نہیں ہے, سمندری کے ساتھ ساتھ جو آپ کی مکران کی 700 ایکڑ کی میل کی پٹی ہے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس ونڈ کوریڈورس ہیں, آپ کے پاس نیوکلیئر کے آپشنس ہیں. لیکن ایک چیز دیکھنی چاہیے, وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کوئی 14-15 بلین $US اسپینڈ کر رہا ہے فار دی امپورٹ آف دی آئل, فرنس آئل اینڈ دی LNG اور LPG. جی سر. اور دیکھیں آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ ارننگس کا 50% تو صرف اس پہ لگا رہے ہیں, 50% بھی زیادہ, بلکہ 60% آپ لگا رہے ہیں صرف اس کے اوپر. تو آپ یو آر ویسٹنگ یور منی ہارڈ ارنڈ فارن ایکسچینج. آپ انڈیجنس ریسورسز سے بجلی ہے. سورج آپ نے کسی سے خریدنا تو نہیں ہے, جی سر. آپ نے اپنا کول کسی سے خریدنا تو نہیں ہے, جی سر. آپ نے اپنی ہوا کسی سے خریدنی تو نہیں ہے, آپ نے اپنے جو کاؤ ڈنگ ہے اس سے آپ بنائیں, اپنے بجلی بنائیں, کوکنگس کے لیے آپ استعمال کریں. آپ نے کہیں سے خرید, آپ کے انڈیجنس فیولز آئے ہیں, دین یو کین گو فار دی ہائیڈروجن فیول سیلس. آپ اپنے انڈیجنس انرجی ریسورسز کو جب تک ٹیپ نہیں کریں گے اور اس سے بجلی بنائیں گے اور امپورٹڈ ریسورسز سے آپ بجلی بنائیں گے تو وہ بہت مہنگی پڑے گی اور آپ کی اکانومی انڈر سٹریس رہے گی. تو میرا یہ پیغام ہے اور میری یہ اسٹریٹجی ہے جو میں پریزنٹ کرتا ہوں کہ انڈیجنائزیشن انرجی سیکٹر میں ہونی چاہیے. لوکل آپ کے جو فیولز ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے اور ایک ڈائیورسیفائڈ
جو ہے اس کا پورٹ فولیو ہونا چاہیے فیولز کا، اس سے بجلی بننی چاہیے. اسی طرح آپ کے ڈیمز ہیں، ان کو آپ کو ڈیمز بنانے چاہیے. جی سر آپ گورنمنٹ کو کیا مشورہ دیں گے کہ یہ جو جن ریسورسز کی آپ نے بات کی وہ ایزیلی اور سب سے پہلے ان میں سے کس پہ کام کر سکتی ہے؟ آپ کوئی اپنی پریزنٹیشن یا کوئی چیز پرپوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں. جی میں نے بڑی دفعہ کی ہے، بڑے فورمز پہ میں کرتا رہا ہوں. پاکستان مینجمنٹ کالج جہاں پہ بیوروکریٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے، میں وہاں بھی ایز اے ریسورس پرسن جاتا رہا ہوں، اور ڈفرینٹ کانفرنسز میں بھی یہ میں کرتا رہا ہوں ہمیشہ سے. اور میں ڈفرینٹ نیوز پیپر آرٹیکلس کے ذریعے بھی اس کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ جو ایک لانگ ٹرم سوچ ہے. جیسے ڈیم ہے، ایک اچھا ڈیم بنانے کے لیے آپ کو 12-13 سال کا عرصہ ریکوائرڈ ہے، اور وہ کوئی 4,500 میگا واٹ آپ کو بجلی دے گا. اور پھر اس کے اوپر جو فنڈنگ ریکوائرڈ ہے وہ بہت ہیوج چاہیے آپ کو، ورلڈ بینک یا کنسورشیم سے فنڈنگ چاہیے. تو آپ کو وہ شروع کرنے چاہیے اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر لگے رہنا چاہیے. دوسرے ہیں کوئک ریسورسز، جیسے میں نے IGCC پلانٹ کہا ہے کول کے لیے، تو یہ 2 سال میں پلانٹ ریڈی ہو جاتا ہے، اور ایک ڈیم کے ایکویولنٹ بجلی آپ 2-4 پلانٹ لگا کے تو آپ بنا سکتے ہیں. سر آپ ایک تو یہ دوسرا سولر ہے، ویری کوئکلی آپ بنا سکتے ہیں، 6 مہینے 8 مہینے میں آپ پلانٹ کھڑا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں پلاننگ آپ کو چلانی چاہیے. سر آپ کے خیال میں اس سارے پروسیس کی امپلیمنٹیشن میں کہاں پہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ پرپوزڈ پلان امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا؟ میرے ذاتی خیال میں یہ ہے کہ جو لوگ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں شاید آج تک کرتے آئے ہیں. میں نے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ بنایا تھا. یہاں میں نے ایک ڈگری MSc انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ اسٹارٹ کرائی تھی. MPhil کول ٹیکنالوجی، اور اس طرح 9 ڈگری پروگرامس ان لائن تھے جس میں انرجی پالیسی، اکنامکس وغیرہ بھی شامل ہے. میرا خیال ہے کہ ایک کمپیٹنٹ ہیومن ریسورس ہی ایشو ہے. جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈفرینٹ سیکریٹریز لیول کے جو سوچ ہے they are not professionals, they are not the technocrats. جی سر. تو میرا خیال ہے کہ ٹیکنوکریسی اگر ڈیسیژن لے تو شاید بیٹر ڈیسیژن میکنگ ہو. سر آنے والے 5 سے 10 سالوں میں آپ یونیورسٹی آف جنگ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ جنگ ایک بہت ریموٹ علاقہ رہا ہے، اگنورڈ علاقہ ہے. اور آپ دیکھیں جنگ ایک اتنا بڑا ضلع تھا کہ 1849 کے اندر یہ ضلع بن گیا تھا. جی سر. 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے، اور فیصل آباد اس کی ایک تحصیل تھی. جی سر. اور ایک ہیوج یہ ڈسٹرکٹ تھا. اس سے نکلنے والے جو ضلع تھے وہ اس سے بہت آگے چلے گئے اور یہ پیچھے رہا. اس میں فیوڈلز جو ہیں وہ رول کرتے رہے، ہمیشہ وہ منسٹر رہے ہیں، بڑے بڑے فیوڈلز. میں نام نہیں لوں گا لیکن فیوڈلز رہے ہیں. اب سچویشن یہ ہے، اس کے بعد جنگ جو ہے وہ فرقہ واریت کا شکار ہوا. 1-1.5 اشرہ جو ہے وہ شیعہ سنی فسادات کی نظر ہوا. تو جنگ جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر سکا. یہ یونیورسٹی جنگ کی ترقی کے لیے ایک روشنی ہے اس اندھیرے میں. اور یہ یونیورسٹی اس کے کلاس روم میں ایک امیر کا بچہ اور ایک غریب کا بچہ، ایک شیعہ کا بچہ اور ایک سنی کا بچہ، وہ سب ایک کلاس روم میں وہ تعلیم حاصل کریں گے، 4 سال وہاں رہیں گے. اور یونیورسٹی جو ہے نا وہ اس کے کلچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹی از ناٹ آل اباؤٹ دی کلاس روم. وہاں تو ہم نے پیورلی آن میرٹ بیسٹ آف دی بیسٹ ٹیچرس ہم نے دیے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نظام تعلیم کے 2 فنڈامنٹل پلرز جو ہیں وہ ایک بہترین استاد اور ایک شاگرد ہے، اور وہ ہم نے وہاں بہترین اساتذہ دیے ہیں. لیکن ایک کلچر ہے، اور وہ کلچر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ڈسکشن کرتے ہیں، آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس آپ ڈسکورس کرتے ہیں، not only in the classroom but in the corridors of the university, in the cafeterias, in the grounds, everywhere. اور آپ کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، جو آپ سوچتے ہیں آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں وداؤٹ جینڈر ڈسکرمنیشن. آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بچے جو ہیں جب مختلف رنگ و نسل کے اور مختلف مذہبی بیک گراؤنڈس کے جب یہ اکٹھے رہیں گے، تو یہ جب باہر نکلیں گے تو یہ فرقہ وارانہ سوچ کے بچے نہیں ہوں گے، یہ لمیٹڈ سوچ کے بچے نہیں ہوں گے، یہ بڑے کھلے ذہن کے، بڑے ماڈریٹ، بڑے وائبرنٹ سٹیزنز ہوں گے. اور یہ جنگ کے سوشو کلچرل فیبرک کو یہ یونیورسٹی بدل کے رکھ دے گی. یہ اگلے 15 سال میں جنگ ایک ماڈرن سٹی کے طور پر اس یونیورسٹی کی وجہ سے جانا اور پہچانا جائے گا. ہیومن انٹلیکچوئل کیپٹل وہاں ہوگا. وہاں انشاءاللہ کوئی 30 سے 40 ہزار اسٹوڈنٹس ہوں گے. وہاں کوئی 1000 سے زائد PhDs ہوں گے. اور وہاں کی جو کنزمپشن پیٹرنز ہیں، وہاں کی جو
جو کنزیومر بیہیویئرس ہیں، وہاں کا جو رہن سہن ہے، اس کو یہ یوتھ بدل کے رکھ دے گی انشاءاللہ۔ یہ یونیورسٹی جس کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ ایک انقلاب اور ایک تبدیلی اور ایک سوسائٹی، جہاں کی سوسائٹی کو بدلنے جا رہی ہے ان اے پازیٹیو مینر۔ سر، قاسم علی شاہ صاحب سے آپ واقف ہیں، ان کی فاؤنڈیشن ہے، ان کا کام آپ کے سامنے ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ قاسم علی شاہ صاحب کا جو پروجیکٹ ہے تعلیم ممکن پروجیکٹ، جس میں ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو میرٹ کے اوپر اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں، اس نے مجھے بڑا انسپائر کیا۔ اور دوسرا جو ٹریننگز قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن دے رہی ہے اور PHEC کے ساتھ بھی انگیجڈ ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں اور میری ان سے بات ہوئی ہے کہ ایک MOU یونیورسٹی آف جھنگ کے ساتھ کیا جائے گا، جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسکلز امپارٹ کرے گی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، اور ان کی انٹرنشپ اور انڈسٹریل لنکیجز اور اسکالرشپس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ تو اٹس اے گریٹ ورک that he is doing in this direction. Other than آپ پورا پاکستان فیملیئر ہے ان سے، کون نہیں جانتا کہ وہ ایک مایوس نوجوانوں کو ایک امید دیتے ہیں اور موٹیویشن دیتے ہیں۔ اب اس فوکس کو اور اس سفیر کو، اس انفلوئنس کے سفیر کو انہوں نے براڈن کیا ہے، اور ہم اس میں ان کے پارٹنر بننا چاہیں گے۔ اور میری ان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گورنرز نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یونیورسٹی آف جھنگ جو ہے وہ ان کی پارٹنر بنے گی انشاءاللہ اس تعلیمی ترقی کے سفر میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد منیر صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ انرجی کرائسس کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے کانشیس ہیں، ان کے لیے انٹرویو بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔